اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر کہتے ہیں کہ انفارمیشن بل لایا جا رہا ہے، اب کوئی حکومت کی تشہیری مہم پر سوال نہیں اٹھا سکتا۔ پنجاب حکومت جتنے غیر قانونی کام کر رہی ہے اس کے گلے پڑیں گے۔ رات پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا، مریم نواز کا بجٹ بھی ایسا ہی ہوگا۔ میں پہلی دفعہ ہے کہ آپ بجٹ سیشن کے دن اور اجلاس بھی کر رہے ہیں، ایک انفارمیشن بل بھی آ رہا ہے جس میں آپ پہ پابندی لگائی جا رہی ہے عام آدمی سے کہ ان کسی کو پوچھے کہ انہوں نے یہ تشہیری مہم کیوں کی۔ اب تو اس نے اسمبلی کی روایات کو بھی پامال کرنا شروع کر دیا ہے۔ جتنے بھی غیر قانونی کام یہ کر رہی ہے یہ اس کے گلے پڑیں گے۔ جو رات کو چچا نے ڈیزل اور پیٹرول مہنگا کر دیا ہے تو بھتیجی کا بھی وہی اسی طرح ہی بجٹ ہوگا نا۔ ابھی بجٹ میں بحث ہو رہی ہے اور انہوں نے رات کو ہی ڈیزل اور پیٹرول مہنگا کر دیا ہے۔ ان کو سیلف پروجیکشن کا اتنا شوق ہے، 1102 ارب روپیہ اس میں انہوں نے اے ڈی پی رکھی ہے اور اے ڈی پی ٹوٹل چیف منسٹر ہے۔ فلسطین میں اسرائیلی جارحیت اور نہتے مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی پر برطانوی طبی عملے کے اہلکار آبدیدہ ہو گیا۔ مصر میں فوجی اہلکاروں سے رو رو کر التجا کی کہ خدا را اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کا ساتھ دیں۔ I believe that the people of the Arabic nations have a white heart. I believe you are good people. They are starving children. I tried to feed these children and they shot at me. For love, for humanity, for Islam. Welcomed me into their heart. I paid to go there as a nurse. They beat me in the desert for feeding starving Islamic children. Where is your calm? Where is your heart? For the love of life and for the love of humanity. They're babies and women. The women are trying to feed their dying babies. Do you know what that smells like? Do you know what that sounds like? For humanity and for love, stand with your brothers and sisters in Palestine. I have never seen or experienced anything like it. Please, beg you. Allow us to march to Palestine. اسرائیل نے غزہ میں مزید 59 فلسطینی شہید اور 315 کو زخمی کر دیا۔ شہداء میں فلسطینیوں کے لیے راشن مہم میں شامل 17 افراد بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی بمباری کے خلاف یونان اور چلی میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے فلسطینی پرچم اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ کینیڈا میں G7 کانفرنس میں شرکت کے لیے عالمی رہنماؤں کی آمد جاری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کانفرنس میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا کہنا ہے میں نے صدر ٹرمپ کو ایرانی ہم منصب کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ ایران اور اسرائیل تنازع چند گھنٹوں میں تھم جائے گا، بات چیت کا راستہ کھلے گا۔ G7 رہنماؤں کے ساتھ اس معاملے پر بات کرنے کا موقع ملے گا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کینیڈا پہنچ گئے ہیں۔ جرمن چانسلر کہتے ہیں پہلا اصول یہ ہوگا کہ ایران جوہری ہتھیار نہ بنائے۔ ایران کا جوہری پروگرام اسرائیل کے لیے خطرہ ہے اور اسرائیل کو خطرات سے بچاؤ کا حق حاصل ہے۔ تنازع بڑھنے سے روکنا ضروری ہے، سفارتکاری کی گنجائش پیدا کی جانی چاہیے۔ ایران کی مختلف یونیورسٹیز میں پھنسے پاکستانی طلباء وطن واپس روانہ ہو گئے۔ 80 طلباء ہرمزگان میڈیکل یونیورسٹی اور 97 طلباء زنجان میڈیکل یونیورسٹی سے وطن واپس روانہ ہو چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق تہران کے مختلف جامعات کے کئی طلباء بارڈر کی جانب روانہ ہوئے ہیں۔ تہران میں پاکستانی سفارت خانے سے 3 بسیں روانہ کی گئی ہیں۔ زنجان سے بھی طلباء کی 3 بسیں پاکستان روانہ ہوئی ہیں۔ ہرمزگان یونیورسٹی کے 9 طلباء اپنی مدد آپ کے تحت وطن واپس روانہ ہوئے ہیں۔ ایران کو کسی صورت میں ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دینا چاہیے، یورپی کمیشن کے صدر کا اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطہ۔ کہا سفارتی راستہ سب سے بہتر حل ہے لیکن ایران کی جانب سے تعاون نہ کرنے پر اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ G7 سمٹ میں اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی اور یوکرین روس تنازع کو زیر بحث لایا جائے گا۔ ایرانی متحد ہو جائیں، ہمیں نسل کشی کے مجرم کی جارحیت کا طاقت سے مقابلہ کرنا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے قوم سے اپیل کر دی۔ پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا آج ہر طرح کے اختلافات اور تنازع کو ختم کر دیں۔ ایرانی صدر نے مزید کہا ایران حملہ آور نہیں ہے اور نہ ہی جنگ چاہتا ہے۔ جوہری ہتھیاروں کے حصول کا بھی کوئی ارادہ نہیں، لیکن ایران یورینیم کی افزودگی جاری رکھے گا کیونکہ جوہری توانائی سے مستفید ہونا ایران کا حق ہے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران میں موساد کے لیے جاسوسی کرنے والے کو پھانسی دے دی گئی۔ ایران کی سپریم کورٹ نے موساد کے جاسوس اسماعیل فکری کو مکمل فوجداری مقدمے کے بعد آرٹیکل 6 کے تحت سزائے موت کا حکم دیا۔ اسماعیل موساد کے 2 ایجنٹوں سے رابطے میں تھا۔
اور انہیں انتہائی حساس اور قومی سلامتی سے متعلق انٹیلیجنس معلومات فراہم کی۔ سیکیورٹی حکام نے اسماعیل کے الیکٹرانک آلات کا فورنسک تجزیہ کیا، جس میں موساد کے ہینڈلر سے تفصیلی مواصلات اور ہدایت کا پردہ فاش کیا۔ دوران انقلاب نے اسرائیل پر مزید تباہ کن حملوں کا اعلان کر دیا۔ اپنے تازہ بیان میں کہا، ہمارے حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک ہمارے خلاف سے ہونی جارحیت جاری رہے گی۔ اسرائیل کی مکمل تباہی تک حملے جاری رہیں گے۔ آئندہ کارروائیاں پچھلی کارروائیوں سے کہیں زیادہ تباہ کن، شدید اور فیصلہ کن ہوں گی۔ IRGC ایروسپیس فورسز نے ایک نیا میزائل حملہ کیا، جس میں سہیونی دشمن کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اور دیگر حساس مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ چھٹا حملہ پہلے سے زیادہ مضبوط اور تباہ کن تھا اور ہم نے جدید طریقے، ذہانت اور جدید آلات کا استعمال کیا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ اپنے چوتھے روز میں داخل ہو گئی ہے۔ اسی دوران ایران کے فردو نیوکلیئر پلانٹ کے قریب زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، جن کے باعث زمین میں جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر اسکیل پر اس زلزلے کی شدت 2.5 ریکارڈ کی گئی ہے۔ ایران انٹرنیشنل انگلش کی جانب سے جاری کردہ ویڈیوز میں دکھایا گیا کہ یہ دھماکہ قم شہر سے 20 کلومیٹر دور پیش آئے۔ بلوچستان کے علاقے مچھ اور آب گم کے درمیان ریلوے ٹریک پر دھماکہ، ریلوے ٹریک کو جزوی نقصان پہنچا ہے، ایک ریلوے ملازم زخمی ہو گیا ہے۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ تو بلوچستان کے علاقے مچھ اور آب گم کے درمیان ریلوے ٹریک پر دھماکہ ہوا ہے اور ریلوے ٹریک کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے، ایک ریلوے ملازم زخمی ہوا ہے۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ کرک علاقے نشپا بانڈا میں خواتین کا گیس کی عدم فراہمی کے خلاف احتجاج۔ انڈس ہائی وے کو بند کر دیا، ٹریفک جام ہونے کے باعث مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کرک علاقے نشپا بانڈا میں خواتین کا گیس کے عدم فراہمی کے خلاف احتجاج۔ انڈس ہائی وے کو بند کر دیا، ٹریفک جام ہونے کے باعث مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے تہران کے شہریوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے دی ہے۔ ٹیلی گرام پر لکھا، رات کو اسرائیل پر ہونے والے حملوں کا جواب تہران کے شہریوں سے لیا جائے گا اور وہ جلد اس کی قیمت چکائیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کا حوالہ دیتے ہوئے کورٹس نے لکھا کہ تہران کا گھمنڈ کرنے والا ڈکٹیٹر ایک بزدل قاتل میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اس نے جان بوجھ کر اسرائیل کے عام شہریوں کو نشانہ بنایا، جو ایران کی کمزور ہوتی صلاحیتوں کو ظاہر کرتی ہے۔ تہران کے باشندے جلد اس کی قیمت ادا کریں گے۔ اسرائیلی قومی سلامتی کے مشیر کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنے جو اہداف طے کیے ہیں اس کے لیے ہمیں امریکہ کی ضرورت نہیں۔ میں ججز سینیورٹی اور ٹرانسفرز کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ اپڈیٹ کیجیے گا راجہ محسن۔ دیکھیے، اس کیس کی سماعت کو اب کل تک کے لیے ملتوی کیا گیا ہے اور حامد خان ایڈوکیٹ اپنا جواب الجواب کا سلسلہ کل مکمل کریں گے اور عدالت کی جانب سے دیگر درخواست گزاروں کو کے جو وکلاء ہیں ان کو بھی کل دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آج ججز کے وکیل بیرسٹر صلاح الدین کی جانب سے جواب الجواب دیا گیا اور ان کی جانب سے جواب الجواب مکمل کر لیا گیا ہے۔ آج ایک اور اہم پیش رفت ہوئی اس کیس میں، جب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی طرف سے ایک متفرق درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی، جس پر بینچ کی جانب سے ریمارکس آئے کہ اگر آپ کو 27A کا نوٹس تھا تو آپ کو اٹارنی جنرل کے ساتھ جو ہے وہ اس کیس پر جو ہے وہ اپنے دلائل دینے چاہیے تھے۔ بہرحال اب آپ کو جواب الجواب کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ سنا جائے گا اور اب عدالت کی جانب سے تمام جو فریقین ہیں ان سے یہ کہا گیا ہے کہ کل آپ اپنے جو دلائل ہیں وہ مکمل کر لیں۔ آج جواب الجواب میں بیرسٹر صلاح الدین کی جانب سے اہم نکات عدالت کے سامنے رکھے گئے اور یہ کہا گیا کہ دیکھنا ہوگا کہ کیا صدر کو اپنا اختیار آزاد استعمال کرنا ہوگا، اگر وزیر اعظم کی ایڈوائس پر عمل کرنا ہے تو کیا صدر کو اپنا اس پر جو ہے وہ مائنڈ اپلائی کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں ڈکلیئر کیا گیا کہ صدر کو اپنا مائنڈ اپلائی کرنا چاہیے اور جسٹس محمد علی مظہر کی جانب سے ریمارک دیے گئے کہ کیا اس اصول پر جوڈیشل کونسل کی سفارش پر بھی جو ہے وہ صدر کو ذہن اپنا جو وہ اس پر اپلائی کرے گا۔ جوڈیشل کونسل کسی جج کو برطرف کرنے کی سفارش کریں تو کیا صدر اس پر اپنا مائنڈ اپلائی کریں گے۔ بیرسٹر صلاح الدین کی جانب سے یہ کہا گیا کہ سیاسی حکومت کی ایڈوائس پر صدر کو ذہن اپلائی کرنا ہوگا۔
اگر جوڈیشل کاؤنسل جج کو برطرف کرنے کی سفارش کرے تو صدر کو اس پر عمل کرنا ہوگا۔ جسٹس محمد علی مظہر کی جانب سے ریمارکس میں یہ کہا گیا کہ جج کے تبادلے کو جو عمل ہے اس میں اگر اس کی رضامندی نہ ہو تو سارا عمل وہیں ختم ہو جائے گا۔ جسٹس محمد علی مظہر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جج رضامندی دے بھی دیں، اس ہائی کورٹ کا چیف جسٹس انکار کر دے تب بھی تبادلہ نہیں ہوگا۔ جس ہائی کورٹ میں جانا ہے وہاں کا چیف جسٹس انکار کر دے تب بھی تبادلہ نہیں ہوگا۔ چیف جسٹس آف پاکستان تبادلے پر انکار کر دیں تب بھی جج کا تبادلہ نہیں ہو سکے گا۔ عدالت میں ساری بات صدر کے اختیار پر ہو رہی ہے۔ صدر کے اختیار استعمال ہونے سے قبل جتنا پروسیس ہوگا اس پر کسی نے کچھ نہیں کہا۔ آئین میں جو بھی چیز لکھی ہے اس کا مطلب ہے اور اس کا ایک مقصد ہے۔ اب اس کیس کی سماعت کو کل تک کے لیے ملتوی کیا گیا ہے اور عدالت نے ان ہدایات کے ساتھ آج سماعت ملتوی کی ہے کہ کل جتنے بھی درخواست گزار کے وکلا ہیں وہ اپنے دلائل مکمل کریں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس کی سماعت ہوئی ہے، اس سے متعلق جانیں گے۔ فاروق اعجاز ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں۔ فاروق بتائیے کہ سماعت میں کیا کارروائی ہوئی آج؟ جی بالکل، ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس کی آج سماعت ہوئی ہے۔ پولیس کی جانب سے گرفتار ملزم عمر حیات کو شناخت پریڈ مکمل ہونے کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا۔ پولیس کی جانب سے شناخت پریڈ کا عمل مکمل کرتے ہوئے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ 2 گواہان کی جانب سے شناخت کیا گیا ہے ملزم کو، جن میں ایک ثنا یوسف کی والدہ ہیں اور دوسری ان کی پھپھو تھی۔ پولیس کی جانب سے ملزم کے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔ پولیس کا یہ کہنا تھا کہ ملزم کے زیر استعمال موبائل فون اور گاڑی برآمد کرنی ہے، تاہم ملزم کا یہ کہنا تھا کہ پولیس موبائل لے چکی ہے۔ عدالت نے جو ہے ملزم کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے ملزم کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ملزم کی جانب سے یہ استدعا کی گئی عدالت میں کہ اس کا میڈیکل چیک اپ کروایا جائے۔ عدالت کی جانب سے ملزم کے میڈیکل چیک اپ کا بھی حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ فاروق اعجاز۔ خبر آپ کو دیں، ایئر انڈیا کے بوئنگ 787 طیارے کو ہانگ کانگ ایئرپورٹ سے اڑان بھرنے کے فوری بعد اتار لیا گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ایئر انڈیا کے طیارے کو تکنیکی خرابی کی وجہ سے اتارا گیا۔ دلی کے لیے پرواز LA315 نے اڑان بھری تو پائلٹ کو طیارے میں خرابی کا احساس ہوا۔ پائلٹ نے فوری طیارہ واپس ہانگ کانگ اتار لیا۔ چند روز پہلے ایئر انڈیا کے بوئنگ 787 طیارہ حادثہ 270 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ کراچی میں CTD کی کارروائیاں، انتہائی مطلوب 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں کون کون موجود تھے؟ نذیر شاہ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ جی نذیر۔ غلام نبی میمن کے احکامات پر CTD نے انتہائی مطلوب 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے جو سرکاری تیل کی لائنوں سے منظم انداز میں تیل چوری کے واقعات میں ملوث تھے۔ ان گرفتار ملزمان میں عالم عباسی، طاہر عباسی، غلام عباس اور انعام اور اجمل شامل ہیں۔ CTD ذرائع کا کہنا ہے کہ انٹیلیجنس معلومات پر مختلف علاقوں میں ٹارگیٹڈ کارروائیاں کرتے ہوئے ان کو گرفتار کیا ہے۔ یہ ملزمان سرکاری آئل لائن صوبے بھر سے یہ سرکاری جو تیل کی لائنوں سے آئل چوری کرتے تھے۔ ملزمان کے خلاف دادو، کورنگی، شاہ لطیف ٹاؤن اور دیگر ضلعوں میں مقدمات درج ہیں۔ یہ ملزمان تیل چوری کر کے سستے داموں فروخت کرتے تھے اور ان ملزمان کی نشاندہی پر ان پیٹرول پمپ مالکان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا جن کو یہ فروخت کرتے تھے۔ کروڑوں روپے کی یہ پراپرٹیاں، کروڑوں روپے کی پراپرٹی کی۔ بہت شکریہ نذیر شاہ۔ کراچی منگو پیر پولیس اور واٹر بورڈ کی مبینہ سرپرستی میں ہب ڈیم سے روزانہ سینکڑوں ٹینکر پانی چوری کیا جا رہا ہے۔ افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ بتائیے گا افضل۔ دیکھیے، منگو پیر کے علاقے میں ہب ڈیم سے مختلف مقامات پر پانی چوری کا سلسلہ جاری ہے اور ڈائریکٹ ہب ڈیم سے جو ہے مضر صحت پانی واٹر ٹینکر مافیا چوری کر کے شہریوں کو مہنگے داموں بیچتی ہے اور پولیس اس چوری کو روکنے میں ناکام نظر آتی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جب تک واٹر بورڈ ان کے ساتھ مل کر آپریشن نہیں کرتا تب تک جو ہے وہ یہ کارروائی نہیں روکی جا سکتی اور اس پانی چوری کی وجہ سے کراچی بھر کے اندر پانی کی جو فراہمی ہے وہ متاثر ہوتی ہے اور سخت گرمی کے اندر شہری جو ہے پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ سانگڑ میں نوآباد کے قریب 2 بچے نالے میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ الیاس انجم اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے۔ جی الیاس۔ ہاں جی، یہ سانگڑ کا علاقہ ہے نوآباد، وہاں دیہی علاقے میں جو ہے وہ بچے گھروں سے باہر جو ہے وہ کھیلتے ہوئے ایک پانی کے نالے میں پاؤں پھسلنے سے گر پڑے جس کے باعث جو ہے وہ دونوں کی ہلاکت ہو گئی اور کئی گھنٹے کی تلاش کے بعد والدین کو یہ پتہ چلا کہ ان کے بچے جو ہے
वो किसी पानी के नाले में गिर कर जाँ बहक हो गए हैं। अलबत्ता दोनों बच्चों की मैयतें निकाल कर जो है वो अस्पताल मुंतकिल की गई और ज़रूरी कार्रवाई के बाद जो है वो वालिदैन के हवाले की गई। इन दोनों बच्चों की उम्र एक ही 4 साल और एक ही 5 साल है और इनकी अमवात के बाद जो है इनके घरों में सफ़ेद मातम बिछ गई है। जी ठीक है इलियास, बहुत शुक्रिया। मंडी में पुलिस ने 2 माह का बच्चा अगवा करने वाली खातून गिरफ्तार करके बच्चा बाजियाब करा लिया। पुलिस का कहना है मुलज़मा जुनैरा ने शहरी को BISP कार्ड बनवाने का झांसा दिया। शहरी अपनी अहलिया और 2 माह के बेटे के हमरा लोहारा वाला खूह पहुंचा तो मुलज़मा पड़ोसन को बच्चा दिखाने के बहाने लेकर फरार हो गई। खबर देंगे आपको, PTI का बजट में वोट ना देने के लिए पीपल्स पार्टी से राबिता। अब्दुल कादिर इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पीपल्स पार्टी से एक तवील अरसे के बाद अहम राब्ता एस्टैब्लिश हुआ है और PTI ने बजट में वोट ना देने के लिए पीपल्स पार्टी से राब्ता किया है। ये एक अहम पेशकश की गई है। PTI के रहनुमा असद कैसर की जानिब से परवेज अशरफ से उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात की और इस मुलाकात में बजट के बाइकआउट से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया गया। असद कैसर की जानिब से कहा गया कि पीपल्स पार्टी अगर संजीदा है तो बजट में वोटिंग बाइकआउट में मुताल्लिक PTI का साथ दे सकती है। राजा परवेज अशरफ ने PTI की इस पेशकश पर बिलावल भुट्टो के सामने मामला रखने की यकीन दहानी कराई है और बताया है कि बिलावल भुट्टो आज पार्लियामेंट में आ रहे हैं, उनसे मुशावरत के बाद जवाब देंगे। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि इस बजट की मंजूरी इतनी आसानी से नहीं हो सकती, इसमें बहुत सारे मसाइल हैं जिनको दूर करना जरूरी है। और स्पीकर कौमी असम्बली जो साबिक हैं असद कैसर, उनकी जानिब से कहा गया कि आपके बयानात सुने हैं मीडिया पर भी और पार्लियामेंट में भी कि आप बजट का बाइकआउट करने जा रहे हैं और अगर आप इसमें संजीदा हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले में आपका साथ देने के लिए तैयार है। मेरी अब से कुछ देर पहले असद कैसर से गुफ्तगू हुई है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि उनकी राजा परवेज अशरफ से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में बजट बाइकआउट से मुताल्लिक साथ देने की पेशकश की गई है। बहुत शुक्रिया। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में पुलिस ने कार्रवाई करके मोसाद की ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री का पता लगा लिया। मजीद 2 एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाइयों में मोसाद के एजेंटों के कब्जे से 200 किलो बारूद और 23 ड्रोन्स का सामान और दीगर आलात बरामद कर लिए। पुलिस तर्जुमान सईद मुंतज़िर अल महदी ने बताया इन 2 अफराद को तेहरान के शहर रे के ज़िला फ़िशाफ़ोया से गिरफ्तार किया गया। तस्नीम न्यूज़ का कहना है 3 मंजिला इमारत इसराइली एजेंटों की जानिब से ड्रोन्स की तैयारी और उन्हें दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। एतवार को भी सूबा अलबर से मोसाद के 2 एजेंटों को गिरफ्तार किया गया था। गर्मी के सताए कराची वालों के लिए अच्छी खबर है। शहर में आज आंधी और गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में आज बारिश हो सकती है। मज़ीद जानते हैं AR1 न्यूज़ की नुमाइंदा रूहा फातिमा से। बताइएगा रूहा। कराची के मौसम की बात की जाए तो इस वक्त जो है वो मौसम गर्म और मरतूब महसूस किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आज बाराने रहमत बरसने का इम्कान है और इसी के साथ साथ हमने देखा भी कि गुज़िश्ता शब मोटरवे और गुलशन इकबाल के अतराफ जो इलाके हैं कहीं जो है वहाँ गर्दलूद हवाएं चली हैं और कहीं जो है वो तेज बारिश भी हुई है। हमने देखा कि सुरजानी टाउन के जो इलाके हैं वहाँ जो है वो कहीं बूंदाबांदी देखी गई और कहीं जो है वो तेज बारिश भी बरसी। दर्जा हरारत इस वक्त 33 डिग्री है लेकिन गर्मी की शिद्दत जो है वो इस वक्त 38 डिग्री तक महसूस हो रही है। वक्फे से बहुत हल्की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं जिसके बायस जो है वो मौसम थोड़ा सा गर्म महसूस हो रहा है। नमी का तनासुब भी जायद है जिसके बायस जो है वो गर्मी की शिद्दत महसूस की जा रही है।